ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ہمارا خیال تھا کہ آج کے روز سپریم کورٹ کی طرف سے کل جو 6 جج صاحبان نے دھماکہ خیز خط لکھا اس کے اوپر کوئی رد عمل سامنے آئے گا. اب ہم جب پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں ایئر ہونے سے تقریباً آدھے گھنٹے پہلے تک اس وقت تک وہ اعلامیہ نہیں آیا, لیکن خیال یہی کیا جاتا ہے کہ جج صاحبان نے اس بڑے معاملے کے تمام پہلوؤں کو اس کا احاطہ کر لیا ہے اور اس کے اوپر کوئی رائے بھی یقیناً بنا لی ہوگی. تو اگر دوران پروگرام ریکارڈنگ وہ اعلامیہ آیا تو ہم اس کے اوپر بحث کریں گے, لیکن لگتا یہ ہے کہ اب رائے بن چکی ہے. اب خط کے اندر جو معاملات ہیں اس کے اوپر بارز نے بھی رد عمل کا اظہار کیا ہے اور رد عمل بالکل پریڈکٹیبل ہے, جس کے اندر تقریباً تمام بارز نے بشمول سپریم کورٹ بار نے یہ کہا جی کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں, اس کی تحقیق ہونی چاہیے, عدلیہ کے ہم ساتھ کھڑے ہیں. ایک ہمیں آواز سنائی دی, تگڑی آواز, پنجاب بار ایسوسی ایشن پہ پریس ریلیز دیکھ رہا تھا جس کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تختہ مشق بنانا بڑا آسان ہو گیا ہے. اب ان معاملات کو طے کرنا ہے سپریم کورٹ نے, اور جب تک یہ معاملہ طے نہیں ہو جاتا جوڈیشری کے اوپر ایک ڈسٹرسٹ کا اور پبلک سسپیشن کا بادل چھایا رہے گا. یہ جج صاحبان جو ہیں یہ کیسے کام کریں گے جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم دباؤ کے اندر کام نہیں کر سکتے, ہم آئین سے جو حلف اٹھایا ہوا اس کی پاسداری نہیں کر سکتے. ان تمام معاملات کا احاطہ کرنے کے لیے ہمارے پاس حسن ایوب صاحب موجود ہیں, صحافی تجزیہ کار ایئر وائی کی طرف سے, ریاست علی آزاد صاحب صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, ان دونوں کا بہت شکریہ. ہمارے پاس ثاقب بشیر صحافی 92 نیوز, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور حسن رضا پاشا صاحب ماہر قانون, سابق چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل. حسن صاحب آپ کا بھی شکریہ. اسٹارٹنگ ود دا لائرز فرسٹ, آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کو کیا رستہ اختیار کرنا چاہیے؟ اگر پہلے آپ کوئکلی میں بتا دیں کہ آپ کی رائے کیا ہے اس کے اوپر واضح. میری ذاتی رائے, اور یہ صرف میں اس کو اپنی ذاتی نہیں کہوں گا بلکہ کچھ جو دوست ہیں ان کی بھی ہم آہنگ ہے, ہم ڈسکشن آج کرتے رہے تو ہم تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو 184(3) کی کوگنیزنس لے کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ایک لارجر بینچ تشکیل دے کے اس معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے, انکوائری کرنی چاہیے, اور ایویڈنس اگر کوئی ہے وہ کلیکٹ کرنے چاہیے, اور جو کلپریٹس ہیں وہ سامنے ضرور آنے چاہیے. سو موٹو یس جی جناب راسل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت بھائی میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ جو 6 ججز صاحبان نے لیٹر لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے, یہ اس کا ڈومین نہیں ہے. ٹھیک, اس کے اندر 209 سب آرٹیکل 5 کے تحت صرف اور صرف جو ججز صاحبان ہیں ان کے کنڈکٹ کو ان کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے, ان کی کیپیبلٹی کو چیک کیا جا سکتا ہے. مس کنڈکٹ کے حوالے سے یہ ڈومین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خط ڈائریکٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا جاتا تو شاید اس کا جو سکوپ تھا وہ وائڈر ہوتا اور اس کو اور بہتر انداز میں اس کو دیکھتے. تو آپ کی نظر میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل آؤٹ کیونکہ وہ پروسیجرلی کا احاطہ کر نہیں سکتے, تو کیا کریں پھر؟ تو یہ جو پاشا صاحب نے بات کی نا 184(3), میری بھی یہ رائے ہے کہ اسی میں جائے گا, لیکن اس کے اوپر یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بھی بنایا جا سکتا ہے اور بنا کے اس کی تحقیقات کی جا سکتی ہے اور سچ کا سچ جو ہے وہ سامنے لایا جا سکتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ آگے پروسیڈ کیا جا سکتا ہے. سب کو پتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا مینڈیٹ کیا ہے. ہم جیسے جو طفل مکتب ہیں جو آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں اور آپ سب سے سیکھتے ہیں, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کرنا کیا ہے. اتنے پڑھے لکھے جج صاحبان جو ہیں, جونیئر ترین بھی ہیں, سینئر ترین بھی ہیں, ان کو کیا یہ نہیں پتا تھا کہ کس کو ڈائریکٹ کرنا ہے؟ گڈ کوسچن. میرا خیال ہے انہوں نے کوئی رستہ ہی مانگا ہے کہ اگر اس قسم کی صورتحال ہائی کورٹ کے ججز کو اگر درپیش ہو کہ جس میں ان کو انفلنس کیا جا رہا ہو, انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو بھی بتایا ہو, اور ایک دن کی بات نہیں ہے, 1 سال کی بات ہے. 1 سال میں 2-3 لیٹرز لکھے گئے ہیں, 20 میٹنگز ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں جو ان معاملات کو ایڈریس کرنے کے لیے. تو جب ایسی سچویشن اگر بن جائے تو جو سٹنگ جج ہے وہ کیا کریں؟ بٹ they specifically mention سپریم جوڈیشل کاؤنسل, جس کو omit کر کے وہ یہ مدعا اٹھا سکتے تھے جو آپ اٹھا رہے ہیں. تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کیوں؟ میری سوئی اسی کے اوپر پھنسی ہوئی ہے, میں ذرا اس کے اوپر حسن سے ہی بات کروں. What do you think? Why not? کیوں انہوں نے مینشن کیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی چاہ رہے تھے, کوئی رستہ ہی چاہ رہے تھے کہ کوئی مجھے موقع دیجیے گا اس پہ رستہ نکلے. اب آگے جو ہے میرے خیال کے مطابق انہوں نے چارج شیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, ایک شکایت درج کی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف. دس از دا پوائنٹ. ٹھیک ہے, پرپز یہ ہے, یہ میرے خیال سے اتنا سمپل نہیں ہے معاملہ. یہ دیکھیں جوڈیشل پولیٹکس جو ہے نا, اٹس فل سوئنگ. تو یہ بیسیکلی جو ججز کی سیاست چل رہی ہے
اور بات اتنی یہاں پر ختم نہیں ہوتی. جو ہائی کورٹ کی سیاست ہے یہ کلبڈ ہے سپریم کورٹ کے ساتھ. تو سپریم کورٹ سے شاید کچھ کسی طریقے سے ان کو جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے کہ یہ کریں, مطلب بیسیکلی گائیڈ لائن دی گئی ہے, ایگزیکیوشن انہوں نے کر دی ہے. یہ معاملات آج کے تو نہیں ہیں, 1 سال پرانے ہیں نا, اس طرح بتا رہے ہیں. تو کیا وہ پرانے چیف جسٹس کو اس سے ملاقات نہیں کی تھی انہوں نے؟ تو کیا ان کے ایشوز ایڈریس نہیں ہوئے تھے؟ کیا ان کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی؟ سیٹسفائی نہیں ہوئے تھے؟ سر باتیں یہ نئے چیف جسٹس اور وہی پرانے معاملے کو دوبارہ نیا کر کے اس وقت پر کیوں دیا انہوں نے اور پبلک کر دیا؟ پبلک کرنا تو پھر ان کے خلاف چارج شیٹ ہے نا. بالکل صحیح ہے, ان کے خلاف چارج شیٹ ہے. یہ تو انٹرنل ان کی کمیونیکیشن ہے. ایک سیکنڈ میں ان کو ریپلائی کرنا ضروری سمجھتا ہوں, چونکہ حسن بھائی نے یہ کہا کہ یہ پالیٹکس ہے, جوڈیشری کی پالیٹکس ہے, میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کا نام اس خط میں کیوں نہیں, اس کے پیچھے ایک ریزن, ایک وزڈم ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو جب کانسٹیچیوٹ کیا جاتا ہے تو ہی از دا member of that council. That's why he is not mentioned in the letter which has been sent to Supreme Court. ہاں وہ نہیں, یا ان کا نام نہیں, ایک اور جج کا نہیں, میں وہ کہتا ہوں نا کہ جو چیف جسٹس کا اس کے اندر نام نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو اس میں چارج نہیں کیا گیا. میں یہ اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ باقی ججز صاحبان نے چیف جسٹس اسلام آباد کو چارج نہیں. I have my own take on it, لیکن میں کمنٹ کروں گا. گو ہیڈ, بتائیے. طلعت صاحب, میں حسن ایوب صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. کیا جتنے بھی قانون دان آپ سے کل بھی آپ کے پروڈیوسر نے مجھ سے بات کی تھی لیکن میں اویلیبل نہیں تھا, آپ نے مختلف پینل سے بات کی ہے, آلموسٹ سب کا کنسنسس ہے کہ یہ خط اور اس کی پریئر سپریم جوڈیشل کونسل کی ڈومین میں نہیں آتی. میرے بھائی نے بھی یہی بات کی. ٹھیک, کیا ان معزز 6 جج صاحبان جو کہ اپنے اپنے فیلڈ میں واقعی بڑے ماہر ہیں, بڑے لائق ہیں, تبھی اس مقام پہ پہنچے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی ڈومین نہیں؟ بالکل پتا ہے. پتا ہے, پھر یہ کیوں بھیجا گیا؟ تو کیوں بھیجا گیا؟ نہ سپریم جوڈیشل کی رائے یہ لے سکتے ہیں, نہ ان سے گائیڈنس سیکھ کر سکتے ہیں. یہ بالکل چارج شیٹ ہے اپنے چیف جسٹس کے خلاف. اور آپ دیکھ لیں کہ ہم نے فلاں تاریخ کو ان کو کہا, انہوں نے کہا میں کرتا ہوں, نہیں کچھ ہوا. پھر ہم نے فلاں کہا کرتا ہوں. پھر میرا خیال یہ ہے کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی یہ ادارے کی طرف رجوع کرنا ہے, یہ اس چیز کی غمازی ہے کہ شاید یہ تو امپلائڈلی یہ تو بندیال صاحب کے خلاف بھی بنتا ہے نا. بالکل بنتا ہے. ایک چیز میں یہ تو اجاز احسن صاحب کے خلاف, یہ تو چیف جسٹس کے خلاف بھی بنتا ہے. جب وہ سینئر پیونی جج تھے, انہوں نے ان کو بتایا. اچھا, اس میں میں بتاتا ہوں ان کا کیا, انہوں نے ان کو بتایا لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا, تو پھر اس حساب سے چارج نہیں ان کے علم میں تھا. اور یہ 10 مئی 2023 کا آپ لیٹر دیکھیں تو اس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جسٹس ارباب محمد طاہر کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جسٹس محسن اختر کیانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ تینوں واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں. اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ان کو بتایا گیا, سینئر پیونی جج چیف جسٹس قاضی فائز تھے ان کو بتایا گیا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا کمپریہنسو لیٹر ہے, اور اس لیٹر میں انہوں نے کہا کہ ہم جو یہ کر سکتے تھے کہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ جو ہے, انہوں نے کہا کہ ہماری اوپینین ہے کہ یہ شروع کی جائیں, کیونکہ اتنے بڑے واقعات جو ہے وہ ہو چکے ہیں. نہیں, یہ خود کرنی چاہیے جو واقعات ہیں اس لیول پہ ہو رہے تھے. میرا یہ خیال ہے کہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ججز کی جانب سے کوئی, میرا خیال میں کوئی خوشی سے بھی کوئی نہیں کرتا کہ ہم جو ہے وہ اب ان کو جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کر دیں کہ انہوں نے کوئی ایسی میرا مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کا میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات مجھے پتہ نہ ہو نا, جہاں پہ میری معلومات کمزور ہوں یا میرا فیلڈ نہ ہو, تو میں اس کو بہت زیادہ پڑھتا ہوں, پھر میں پڑھتا رہتا ہوں اس امید میں مجھے کوئی سمجھ آ جائے گی. یہ جو آپ نے ذکر فرمایا نا کہ جیسے طارق محمود جہانگیری کے ساتھ کیا ہوا اور کیانی صاحب کے ساتھ کیا ہوا, پروگرام کا فورم نہیں ہے, بٹ اف یو ور ٹو ریڈ دا ٹیکسٹ فرینکلی میں بھی ان سے پوچھوں گا تو کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ, آپ کے ساتھ ہوا کیا جو آپ رپورٹ کر رہے ہیں, اس کے شواہد کہاں پر ہیں, وہ کون سے لوگ تھے, ان کے ٹیلی فون نمبر کیا تھے, وہ واقعات کیا تھے. تو یہ اگر آپ نے انکوائری کروانی ہے نا, تو پھر انکوائری تو ڈیٹرمن کرے گی ٹریل آف ایویڈنس. تو ٹریل آف ایویڈنس ہوگا تو پھر کیا یہ جج صاحبان جو ہیں وہ پھر وٹنسز کے طور پر کھڑے ہوں گے, ایویڈنس تو پیش کرنی پڑے گی. مثلا انہوں نے بتایا جی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو واز اپروچ ڈائریکٹلی ایز ویل ایز تھرو ریلیٹیوز اینڈ فرینڈز. Who relatives and friends? He was requested for a meeting by Sector Commander Islamabad, and a relative requested for a meeting, and that's a crime.
व्हाट इज द एविडेंस? अच्छा, रिक्वेस्ट करना भी बुरी बात है, नहीं करना चाहिए जज को अप्रोच। क्राइम है भी हो सकता है ना। हाँ जी, पॉसिबिलिटी तो आई डू नॉट नो। फिर उन्होंने क्या जी, अच्छा ये भी सुने जरा, फिर आप नहीं मिले। सेक्टर कमांडर जो है क्वेटा के, उन्होंने प्रेशराइज किया कि जी आप डीजी आईएसआई के साथ मिलें और एक पेंडिंग केस है उसकी प्रोसीडिंग्स। क्या आपने मीटिंग की? क्या आपने इनकार कर दिया? आपके पास व्हाट्सएप के जरिए आए, बराह रास्त आए? अब ये सारी चीजें हैं ना, तो इसमें तो हम फंस जाएंगे। तो ये इंक्वायरी फिर कौन करेगा? सुओ मोटो के जरिए होगी फिर कि नहीं होगी? सर बात ये है कि जजेस का काम लेटर लिखना था ही नहीं। जब किसी ने अप्रोच किया था नोटिस जारी कर देते। आपका काम नोटिस जारी करना ना। आपको आइन ने, कानून ने इख्तियार दिया हुआ है। आप एक पोजीशन पे बैठे हुए, आप प्री स्कूल के स्टूडेंट नहीं है कि आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिख रहे हैं कि हमें बताएं हमने करना क्या है। अगर आपको ये मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम नहीं है कि आपने क्या करना है, तो आपका कोई राइट नहीं है कि आप जज की कुर्सी पर बैठें। अगर आपके पास इस बात का, आपको आइन के मुताबिक अपने इख्तियारात का नहीं पता, आप अपने आप को सेफ गार्ड नहीं कर सकते, अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते, तो मैं बीइंग अ सिटीजन किस तरह जो है प्लीज। मैं समझता हूं कि अदलिया का इसके पीछे जो विजडम था इस खत लिखने के पीछे, वो बेसिकली इस कंप्लेंट को रिकॉर्ड पे लाना था। कभी भी खतूत के साथ एविडेंस नहीं लगाई जाती, ना लिखी जाती, ना दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन है क्या? इन्वेस्टिगेशन है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो वो जब वो स्टेज पे जाएगी, इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो फिर वो एविडेंस देगी। अच्छा मैं दोबारा जैसे मैंने गुजारिश की ना, जिस चीज का मुझे पता, मुझे पढ़ने की बड़ी बुरी आदत है। अच्छा, अब मैंने फिर क्या किया कि जो दूसरा इन्होंने एनेक्स्चर लगाया, एनेक्स्चर बी, उसका सारा मतलब मैंने बार बार पढ़ा, जिसको इन्होंने अपने खत के अंदर बतौर एविडेंस के तौर पे पेश किया होगा, एविडेंस है। उसके अंदर 12 मुद्दे उठाए हैं इन्होंने, जिनमें से 11 मुद्दों का ताल्लुक जो है कोर्ट के इंटरनल मामलात के साथ है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस बेंच किस तरीके से बनाता था, वो केसेस रजिस्टर किस तरह करता था, रीमेकिंग ऑफ द बेंच क्या है, जिसका कोई ताल्लुक ना इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ है। एक जगह पर उन्होंने जिक्र किया कि एक केस में डीजी आईएसआई और सेक्टर कमांडर ने हमसे बात करने की कोशिश की उस मामले पर जिसकी ऑलरेडी जजमेंट लिखी जा चुकी थी। आपने जजमेंट तब्दील की? आपने नहीं की। लेकिन 12 में से 11 मुद्दों का ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फंक्शनिंग से है। वो दे आर प्रेजेंटिंग इट एज एविडेंस। मैं एक बात करना चाहता हूं, इलीगल सर्विलेंस की बात चूंकि ये पाकिस्तान की इलीगल सर्विलेंस की भी बात, But who was doing that? तलत भाई वो कौन कर रहा था? इस चीज को इस एंगल से पहले आप नाम देखिए। दिया उन्होंने, शौकत सिद्दीकी साहब ने तो जनरल फैज हमीद का नाम लिया था। इन्होंने नाम लिया किसी का? असल मसला ये है कि चीजें रिकॉर्ड पे आ गई हैं, तो नाम नहीं लिखा, लेकिन सेक्टर कमांडर लिखा है। लेकिन मैं इसमें ये चीज ऐड करना, चूंकि पाकिस्तान की तारीख जुडिशल हिस्ट्री का ये पहला केस है, इसलिए इस पे ना कोई लॉ है, ना कोई रूल्स हैं इसके अंदर इसको डील करने के लिए। ऐसी सिचुएशन कभी पहले हुई नहीं। हाथ जोड़ते हुए ये पहला केस नहीं है। नहीं, मैं ये खत की जो बात कर रहा हूं ना तलत भाई, इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई रेलेवेंट प्रोविजन ऐसी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कोई ऐसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रूल्स नहीं है। चलो ठीक है, इसलिए उन्होंने इसको प्रोटेस्ट मैं अर्ज करता हूं सर, बात ये है हाई कोर्ट के जज के पास बड़े इख्तियार होते हैं। मैं भी कोई थोड़ा अरसा मैं भी रहा हूं। आपके पास हर बंदा, हर इदारा आ सकता है अपने दादरसी के लिए, किसी भी मजबूत तरीन इदारे के खिलाफ, किसी भी मजबूत तरीन शख्स के खिलाफ। और कई दफ़ा हमने और आपने देखा है कि हाई कोर्ट के जज ने रिट अलाउ की है और उस इदारे के ख़िलाफ़ की है और उस शख्सियत के ख़िलाफ़ की है, और फिर हमने उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती भी देखा है। सिर्फ एक नोटिस कंटेम्प्ट का सिर्फ सेक्रेटरी लेवल की तरफ जाता है तो वो आके हाथ जोड़ के बताते हैं जी हमने कंप्लाइंस कर दी है, और ये रोज़ाना हम देख रहे हैं। मिसिंग पर्सन वाला मामला ये बिल्कुल दुरुस्त है पाशा साहब, ठीक कह रहे हैं। चूंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 और आर्टिकल 204 जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर है, इन्हें कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग कर देनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि करनी चाहिए थी इनको। एक तो 1 साल हो गया ये बैठे। एक तो मैं पाशा साहब से डिसएग्री करूंगा, इतने कोई आइडियल हालात नहीं है हमारी जो जुडिशरी है, और मैं भी तकरीबन 10 साल से कोर्ट कवर कर रहा हूं, और इस किस्म के कभी भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इस किस्म के जो एलिगेशंस हैं इसमें नहीं हुई, ना किसी की हिम्मत है। इसीलिए कोई कलेक्टिव पॉलिसी बनाना चाह रहे थे ये जजेस। धरने के ऊपर जस्टिस कादिर फायज़ ईसा का जो फैसला है उस पे क्या दरवाजे अंदाज से लिखा हुआ है
کیا بات واضح ہے، انداز سے لکھا ہوا ہے ہر کوئی جسٹس قاضی فائزہ نہیں ہے، اس میں انہوں نے بھی کہا قانون کے مطابق حلف لیا ہے نا. اگر جسٹس قاضی فائز صاحب وہ کام کر گزرے تو آپ کو کرتے ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ آپ کے لیے وہ مشورہ کیا ہوا؟ 4 سال انہوں نے کون سا ریفرنس جو ہوگا لکھا جائے گا. آپ اپنا کام تو کرتے والا کون کھڑے تھا؟ ہوتے اس ریفرنس کے پیچھے کون تھا؟ کون ان کے خلاف پروپیگنڈے کر رہا تھا ٹی وی چینلز پہ؟ یہ کیا ہوا؟ صدر الوی 4 سال تھے، عمران خان تھا. آپ یہ بتائیں تو میرا یہ پھر جسٹس صدیقی بولے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں پاشا صاحب کی بات ہے کہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہے پاکستان میں. 5.5 سال کیس ان کا چلا نا. ابھی فیصلہ آیا نا, کوئی مہینہ پہلے بھی نہیں ہوا, ابھی مہینہ نہیں ہوا. اس سے پہلے ان بٹوین ان ججز نے, معزز ججز نے کچھ ذکر کیا ان کا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, کبھی ان کے لیے ان کے الفاظ اٹھائے, کبھی کوئی خط لکھا, کوئی بات کی, ان کے حوالے سے پن ڈراپ سائلنس تھا. ایک چیز. اب دوسری چیز کہ چلو 3 ججز کا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ جن کا ریلیونٹ کوئی ایشو ہے, جن کا انہوں نے مینشن کیا, باقی ان کا کیا ہے, ان کا کیا تعلق ہے. یہ بیسیکلی جوڈیشل پالیٹکس چل رہی ہے, یہاں پر گروپنگ ہے. یہ بڑا دلچسپ ہے کہ جو ایویڈنس شواہد پیش کیے گئے دیکھ رہے ہیں 3 ججز کا, چلو مان لیجیے جی ان کی بات میں نے 100% مان لیجیے وہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں, تو باقی 3 کا کیا ہے؟ شہیدوں نام لکھوا رہے ہیں. 10 مئی 2023 کو ایک واقعہ ہوتا ہے ہائی کورٹ میں, وہ یہ تھا, وہ ٹیریان وائٹ کیس تھا. اس کیس میں مارچ سے کیس جو ہے فیصلہ محفوظ تھا. اس میں جو بعض میں نوٹس آئے, 2 ججز نے انہوں نے کہا کہ ہم نے چیف جسٹس کو کہا ہے کہ اس کی اناؤنسمنٹ لگائیں, کہ کاز لسٹ میں اناؤنسمنٹ آئی, ہم نے اناؤنس کرنا ہے. کہ 2 جج یہ کہہ رہے ہیں کہ مینٹینیبل نہیں ہے, ایک جج شاید جو کہہ رہے ہیں کہ مینٹینیبل ہے, تو وہ نہیں لگایا گیا. 2 ججز نے خود اپنی ویب سائٹ پہ وہ ججمنٹ اپلوڈ کی, چیف جسٹس نے ہٹوا دی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا بینچ بنے گا. آج 10 مئی 2023 سے لے کر آج تک بینچ نہیں بنا, آج تک وہ بینچ نہیں بنا. سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا انٹیلیجنس سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بندیال صاحب نے بینچز کیسے بنائے تھے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بندیال صاحب کے دور کے اندر کس قسم کی لڑائی ہوتی تھی, اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز کے اوپر کیا کیا لڑائی ہوتی تھی. ویب سائٹ وار جو ہے وہ کورٹ کے اندر کوئی نئی تو نہیں. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس چیز کو ایویڈنس کے طور پہ جب آپ سائٹ کرتے ہیں, اس میں انٹیلیجنس والے کہاں پہ نہیں. جب وہ ایک جج کے گھر میں جب آپ خفیہ کیمرے کس نے لگائے ہیں, کس نے لگائے ہیں, یہ تو پتہ چلے گا کون بینیفیشری ہو سکتا ہے, کس نے لگائے. میرا یہ خیال ہے کہ کون سرویلنس کرتا ہے. ویسے اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس وقت وہ کیمرے کنڈیم کرتے ہیں, ہم کسی کی پرسنل لائف میں اس طرح جانا انتہائی غیر مناسب ہے اور کسی طور پہ بھی درست نہیں ہے, لیکن اسی وقت کیوں نہیں قدم اٹھایا گیا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جج صاحب جب دیکھا, اسٹریٹ اوے ان کو کم از کم کوگنیزنس لے جانی چاہیے تھی, پھر وہ معاملہ ریفر کرتے. ابھی جب معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ بھیج رہے ہیں, آرٹیکل 204 ہمارے یہاں جو معیار سیٹ کیا گیا نا سینسٹیوٹی کا, وہ دراصل ہم ثاقب اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اتنا ہائی ہے جج صاحبان کا. آپ کو یاد ہے کہ لاہور کے اندر ایک شادی کی بارات گزر رہی تھی, اس نے فائرنگ کی اور ایک بلٹ کا خول جو ہے جج صاحب کے گھر چلا گیا تھا, ان کے گھر کے قریب, گھر نہیں گیا, خدا نہ خواستہ گھر تو گیا ہی نہیں, اور چیف جسٹس صاحب نے وزٹ کیا. دیکھیں اتنے سینسٹیو ہیں ہمارے ججز, اور ہمارے بڑے ججز نے بڑے سینسٹیوٹی کے معیار سیٹ کیے ہوئے. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لائٹ کے اندر سے کیمرہ بھی نکلا ہے, لائٹ کے اندر سے سم بھی نکلا, اور اس لائٹ کے اندر USB بھی دھسی ہوئی ہے, اور وہ براڈ کاسٹ کدھر ہو رہی ہے, دیکھتے انون جگہوں پہ وہ براڈ کاسٹ کدھر کر رہا ہے, جو اس کی ویجولز بن رہے ہیں, جو آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. ایک اور چیز میں بات کروں کہ اس طرح کا ایک کیمرہ جو ہے نا, ایک چھوٹا سا کیمرہ جو مائکرو کیمراز ہوتے ہیں, یہ لطیف کھوسا صاحب کی اسسٹنٹ ہیں, انہوں نے ڈپلومیٹک انکلیو میں ایک پراپرٹی لی. اس پراپرٹی میں جب وہاں پر گئے تو وہاں پر بھی کہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پر, تو وہ کیمرہ نکل آیا. تو وہ کیمرہ جب نکلا تو انہوں نے بڑا اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ جو شور وغیرہ کیا, تو بعد میں یعنی وہ پتہ لگا جناب کہ اس کیمرے کے بیچ میں صرف وہ کیمرہ لگا ہوا تھا, وہ کہیں کچھ نہیں جا رہا تھا اس کا. اچھا, بقول جو پولیس کا آئیو تھا اس کے مطابق میں نے اپنی جگہ اس سے پوچھا, لیکن وہ بڑی سینسٹیو ہوگی. تو وہ اتنی سینسٹیو ہوئی کہ انہوں نے ہر جگہ خط لکھے, انہوں نے ہر جگہ اپلیکیشنز دی, کچھ کیا. تو جناب یہ محترم ججز تھے, جناب طارق جہانگیر صاحب خود فوجداری کے بڑے زبردست وکیل ہیں, ان کو اپنے رائٹس کا نہیں پتا کہ آپ کس فورم پر لے کے جا سکتے ہیں. آپ IG کو طلب کر سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ IB کے سربراہ کو طلب کر سکتے ہیں. آپ یہ IB تو روز طلب ہو رہے ہیں نا ججز وغیرہ, اور یہاں پر تو پرائم منسٹر کو طلب کر رہی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب ابھی کچھ عرصہ پہلے ہائی کورٹ میں جب پرائم منسٹر تھے, حضرت ملکی میں لیٹ می کا بریک ہے, بریک کے بعد اسی پر آئیں گے, کیونکہ یہ جو مدے ہیں جو میں سمجھ نہیں پا رہا, جن کو سلجھانا ہے اب ہمارے بڑے جج صاحبان نے, ہم نے تمام مدے ان کے سامنے رکھنے. 2-3 اور بھی مدے ہم بعد میں اٹھائیں گے بریک کے بعد.
6 जजेस के लेटर का धमाका और अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। बहुत सारे ऐसे उलझाव हैं जिनको हम बज़रिया बहस और तजिया सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दो उलझाव तो हमने पहले हिस्से में तय करने की कोशिश की कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को क्यों लिखा गया, उसकी जुरिस्डिक्शन बनती नहीं है, जो शवाहिद आपने पेश किए हैं उनकी सेहत किस किस्म की है, इंक्वायरी किस किस्म की होगी, वगैरह वगैरह। अब एक राशिद साहब, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँ, बार बार इस्तदाद ये भी की गई है जी कि हमें पता नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर हमने करना क्या। हमने पहले इसके ऊपर बात की कि आप इतने सीजन जज हैं, आपने सीनियर जजेस हैं, लेकिन लेट्स अस्यूम कि जी वो बिल्कुल टेक्स्ट के मुताबिक चलते हैं, तो उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट भी ज़ाहिर पढ़ा होगा। तो कोड ऑफ कंडक्ट में वो कहते हैं जी कि हमारे पास कोई हिदायत नहीं है कि हमने इसको रद्द-ए-अमल कैसे देना है। आपके ख्याल में वाक़ई इतना मुबहम है कोड ऑफ कंडक्ट? ये बिल्कुल ठीक है। मैं इस पे कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ये चीज़ नहीं, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये अनप्रेसिडेंटेड ये वाक़या हुआ है, और बात ये है कि ये लेटर उनका लिख देना, वाई दे वर केप्ट मम एंड साइलेंट के 1 साल हो गया और इस पे ना उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की, ना कोई और एक्शन लिया, ना को आगे इसको इंटरनली उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते रहे, ना हुआ और अल्टीमेटली ये लेटर सामने आ गया। इसके पीछे मुल्की हालात जिसको हम सब बहुत इजी, हसन भाई और सब ने बड़ा इजीली लिया है ना, मुल्क के हालात ऐसे नहीं थे। इस चीज़ को कीपिंग इन व्यू कि मुल्क के अंदर प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस क्या थे, इस वजह से मेरी ज़ाती राय में ये है कि जजेस साहबान किसी ऐसे वक्त के लिए सोच रहे थे कि जी कोई मुनासिब वक्त हो तो हम इसको एजिटेट करें, और वो मुनासिब वक्त क्या हुआ, वो शौकत सिद्दीकी साहब की जजमेंट हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जब वो एक जजमेंट दी तो उनको एक बड़ा अगर जजमेंट अदरवाइज आती तो मुमकिन है ना होता। नहीं, फिर मुमकिन है ना होता। फिर मैं यही कह रहा हूं कि देर बार मुनासिब वक्त का इंतजार। हाँ, ये मैंने ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुनासिब वक्त ये था कि सुप्रीम कोर्ट वाला केस टेकअप हो गया है, ठीक है, एक जमात को रेस्क्यू करना है। उसको करने के लिए अब जारी बात है, मुकदमात इतने संगीन हैं, जमात ऑलरेडी कन्विक्शन हो चुकी है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए ही वो बाहर निकल सकते हैं। अब निकाला जा सकता नहीं है, अपनी फ्रस्ट्रेशन और किसी तरीके से रेस्क्यू करना है तो वो जनाब मामला। अच्छा, मियां दाऊद साहब जिन्होंने एक पिटीशन भी दायर किया, उन्होंने अपनी पिटीशन के अंदर नुक्ता उठाया, मेरा उससे इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं वैसे मेंशन कर रहा हूँ। वो कहते हैं जब भी मलिक रियाज के ऊपर दबाव आता है ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बढ़ जाता है जी। फिर सारे लोग जो है ना किसी तरीके से, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन उन्होंने पिटीशन में डाला है। लेकिन इसके ऊपर हम वापस आ जाएं मुनासिब वक्त के ऊपर, और आपने नुक्ता उठाया, बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता है कि अगर ये केस ना उस तरह होता, वो कहता है जी कि सिद्दीकी साहब जो है हकीकत में इस तरह सही तरीके से फारिग हुए तो ये 6 जज फारिग ना हो जाते? नहीं, फारिग हो जाते हैं ना, क्योंकि उस बुनियाद पर फारिग हो जाते हैं जिस विदाउट इंक्वायरी फारिग हुए थे। विदाउट इंक्वायरी कौन करता? इंक्वायरी कौन करता? नहीं करनी थी ना, लेकिन फारिग होते ना, फिर भी वो उसको प्रोसेस करते, इन्वेस्टिगेट करते। मेरा ख्याल है अदरवाइज सिद्दीकी का फैसला अदरवाइज आना ही नहीं था। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी, ये एडमिटेड थी कि ड्यू प्रोसेस नहीं दिया गया, फेयर ट्रायल नहीं हुआ, जैसे सिद्दीकी का इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो वो उस तरफ जाना नहीं था। वैसे साकिब, जो मयार इन जज साहबान ने सेट किया है ना सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो अजीम मयार है। अगर जिनमें से बहुत सारे सिद्दीकी साहब के डिपार्चर के उसके बेनिफिशियरी भी हैं, और जिस जज साहब की इतनी तारीफ कर रहे हैं बार बार अपने नेक्स्ट के अंदर, अतर मिल्ला साहब कोर्ट ऐसे चलाया करते थे, अतर मिल्ला साहब के दौर में ऐसे हुआ, वो सबसे बड़े बेनिफिशियरी थे सिद्दीकी साहब के डिपार्चर के। लेकिन इसके अंदर जो नुक्ता उठाने का है वो ये है कि जब मयार आप सेट करते हैं तो वो कह रहे हैं कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को भी आपने पूरा इंसाफ नहीं दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यही कहा ना जी बिल्कुल कि आपने पूरा इंसाफ नहीं दिया, क्योंकि आपने उन लोगों को सजा या उनके एहतसाब का जिक्र नहीं किया। तो दोबारा से सवाल मैं उसके ऊपर थोड़ा सा टच करना चाहूंगा, तो क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दोबारा से सिद्दीकी साहब के केस को देखे कि उन्होंने पूरा इंसाफ नहीं मिला, 6 जज साहब ने लिख दिया है, और वो कह रहे हैं कि उस इंक्वायरी को आपने एक्सपेंड करना है। ये फ्रेश इंक्वायरी की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने सिद्दीकी साहब के लिए इंक्वायरी करनी है और ये डिसाइड करना है कि अकाउंटेबिलिटी आपने क्या करनी है, उसको एक्सपेंड करना है। तो शुड द जजेस डू इट एंड हाउ शुड द जजेस डू इट? किस तरह करें? मेरा ख्याल है कि ये तो एक खत के तौर पर ही, अब जो क्योंकि फुल कोर्ट बैठी हुई है, वो एक खत के तौर पर ही लेगी। क्या करना चाहिए? हिदायत देना, हम रोजाना कोर्ट को हिदायत दे रहे होते हैं, अभी भी हिदायत देना, कोर्ट क्या करे? नहीं, कोर्ट को इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाना चाहिए। कैसे? ये बिल्कुल इस पे या तो सुप्रीम कोर्ट अगर जुडिशल कमीशन बनाती है सुप्रीम कोर्ट के 3 सिटिंग जजेस का, जिस तरह ये पाकिस्तान बार काउंसिल भी कह रही है, मेरा ख्याल है ये भी ठीक है। अगर 184(3) में जाते हैं फिर भी ठीक है, लेकिन ये मामला लॉजिकल एंड तक जाना चाहिए। हसन अयूब साहब ने बात की, उससे मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि ये पॉलिटिकल गेन के लिए
یا اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. یہ چیزیں So بہت these پرانی judges چلتے are آ رہی spoken ہیں. with اور clean hands. ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو لیٹرز آئے ہیں, 2 لیٹرز آئے ہیں, یہاں وہاں پہ کئی BCO میٹنگز ہوتی رہی ہیں انسائیڈ, جس میں کسی نہ کسی طرح ان معاملات کو سیٹل کرنے کی بھی کوشش اس طرح کی گئی کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے اور کولیکٹیو کوئی ایکشن ہو, کوئی جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہوں. ابھی لاسٹ 2 ہفتے 2-2.5 ہفتے پہلے بھی اس قسم کی کوشش جاری رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ باہر نہ کریں. مطلب کیونکہ ایک اور جو چیز ہے نا, ایک تاثر گیا ہے نا کہ ایک آئینی عدالت میں بیٹھا ہوا جج جس کے پاس ایک عام شہری نے, میں نے یا کسی اور نے جانا ہے کہ آپ میری پروٹیکشن کریں, وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اریسٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ بنیادی طور پر تو یہ تھا نا سرنڈر ہے, یہ تو بنیادی طور پر بے بسی ہے کہ جو ججز جج صاحبان جو ہیں وہ اس وقت حالت سرنڈر میں ہیں. نہیں, حالت سرنڈر میں نہیں, لیکن یہ ہے کہ مطلب انہوں نے ان کو ایکسٹریم سٹیپ کیوں لینا پڑا, اس اینگل کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے, ان کو اتنا ایکسٹریم سٹیپ کیوں لینا پڑا. ایک جملہ پڑھ پلیز. انیکسچر بی جس کے اندر جو آخری خط لکھا گیا تھا, اس کے اندر تمام جج صاحبان ہیں جنہوں نے خط تحریر کیا, the judges of the Islamabad High Court take pride in the fact that we enjoy an excellent relationship and function like a family. یہ اب میں دور کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ میں بات کر رہا ہوں جو فروری میں آپ نے لیٹر لکھا. Despite differences of questions of law and policy, the High Court boasts of a congenial work environment under your leadership. یہ اپنے چیف جسٹس کو فرما رہے ہیں کہ آپ کی قیادت کے اوپر ہمارا بھرپور اعتماد ہے, ہم ایک خاندان کی طرح ہیں. تو میں ذرا جاننا چاہ رہا ہوں کہ 3 ہفتے کے اندر وہ کیا تبدیلی آئی کہ خاندان کے جھگڑے کو اٹھا کے آپ نے ڈرٹی لانڈری کی طرح باہر لے آئے, پبلک کیا. Isn't that a question? I mean, دیکھیے اس کا طلعت صاحب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ خط خاموشی سے وہاں پہنچ جاتا جہاں وہ پہنچانا چاہتے تھے. ٹھیک, لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ خط ان تک پہنچنے سے پہلے آپ تک پہنچ گیا اور ہر میڈیا پہ چلا. یہ اس کی بھی ذرا دیکھنی چاہیے کہ یہ پہلے ادھر گیا تھا, پہلے ہمارے پاس نہیں, یہ سپریم کورٹ سے یہ خط نکلا ہے, یہ ہائی کورٹ سے نہیں نکلا, اور سپریم کورٹ سے میں نے کہا تھا 25 مارچ کو پہنچ چکا تھا. آپ نے نکالا ہے یہ بات. نہیں, یہ سپریم کورٹ میں تھا. دیکھیں سیریس نوٹ پہ میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں روز سپریم کورٹ آتے ہیں, ہمیں پتہ چلا ہے میڈیا سے, شام کو جب بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں یہ پتہ چلا, مطلب جب جو بھی سورسز ہیں آپ کے وہ آپ کے اپنے سورسز ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک سیکریسی کے ساتھ ایک جو چیز جانی چاہیے تھی وہ اس طرح نہیں گئی اور پبلک ہو گئی, اور آج ہم بیٹھے گپ لگا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, ادھر سے فل کورٹ بنی ہے, ابھی اس پہ بھی ہم اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے, سال سے جو جوڈیشری کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور وہ پہلے ظاہر نہیں ہوئی. اگر مجھے سیلف اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ ہوئی ہے جب سے جوڈیشری کی, جو مزار علی اکبر نقوی صاحب کو کرپشن کے اوپر نکالا گیا ہے, وہ ایک ویک اپ کال تھی بہت سے لوگوں کے لیے. اس کے بعد پینک ہوا اور دیکھا کہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی شوئنگ نو مرسی. وہ دیکھ رہے ہیں جو بندہ بھی irregularity کے اندر آ رہا ہے, چاہے وہ ہمارا کتنا ہی قریبی کیوں نہیں ہے, اس کو جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ آئین و قانون کے مطابق اس کو وے آؤٹ دکھا رہے ہیں. ایون کہ وہ ریزائن کیا, ریزگنیشن کے بعد بھی انہوں نے میٹر کو چھوڑا نہیں کہ کرپشن کی ہے تو اب بھگتو. اب بات یہ ہے کہ ان کو ایک فیئر ہوا, انہوں نے کہا جی کہ اب ہم کریں کیا. کرپشن کے دیکھیں نا ایک ریفرنس تو پہلے کہا ہوا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات سے مطلب کنڈیم کروں گا جو انفارمیشن منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, ان کا تعلق نہیں تھا. یہ معاملہ جوڈیشری کا اندر کا انٹرنل میٹر ہے, اس میں حکومت کو آنے کی, بات کرنے کی, بیچ میں ماما بننے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, جو خبر آئی ہے کل پرائم منسٹر مل رہے ہیں جو چیف جسٹس سے, کل 2 بجے ملاقات ہو رہی ہے, پرائم منسٹر ملیں گے, ملاقات کر سکتے ہیں. وہ ملاقات کچھ چیزیں جو ہے وہ اس لیول پہ دیکھیں. دلچسپ بات بتاؤں, وہ دوبارہ ٹیکسٹ پڑھنے کی بات ہے, وہ براہ راست انٹیلیجنس ایجنسیز پہ الزام نہیں لگا رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو کی پالیسی ہے. جی, یہ ایگزیکٹو کی پالیسی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے یہ کام کروایا جائے. وہ ایگزیکٹو کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, تو ایگزیکٹو کا ہٹ تو پھر آپ کو پتا چیف جسٹس سے پھر ملے گا, کہ اس کو نہیں ملنا چاہیے, بالکل ملنا چاہیے. لیکن میں دوبارہ آپ کے ایک نقطہ بیچ میں رہ جائے گا, ورنہ بریک لے لیں. Are we taking a break? Okay, let's take a break. Sorry about that. آپ نے فرمایا جی کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر کوئی گائیڈنس نہیں. میں ایک اسی کلاس پڑھتا ہوں. وہ آپ نے جو ایف والا پڑھا, میں اس کو آنسر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کون سا والا؟ جو آپ نے کہا کہ ایف ٹرو. ہاں, وہ دراصل ہم بات کر رہے تھے ناظرین, انیکسچر بی کے اندر جب خط لکھا گیا, آخری خط, اور اس میں کہا گیا کہ جو ایلیگیشنز ہیں
मुबैना तौर पर आईएसआई का एक इंस्पेक्टर है जो ये काम कर रहा है, और अगर ये एलिगेशन सच है तो मैं ये कहता हूं कि इस चीज को आप क्यों नहीं मंतकी इंजाम तक लेके जाते? दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करते? आप इस पे कमीशन बना के फाइंड आउट कर दो। अगर जजेस साहबान ने गलत एलिगेशन लगाए तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर सही है तो मेरे जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को किसने सेफ गार्ड करना है? हाई कोर्ट ने करना है, सुपरवाइज करना है। और अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब मेरे ख्याल से अब इसको देख रहे होंगे सारा, जो डिस्ट्रिक्ट सीनियर जज तो वही है ना, वही चीफ जस्टिस साहब देख रहे होंगे। अच्छा, इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के एक वेस्ट के 2 डिवीजन है। अच्छा, जोन साहब ये मुतलका है, मरकज में आ जाए सर, मशरक मगरब छोड़ के ना। आपने फरमाया जी कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो गाइडेंस फराहम नहीं करता। मैं उसका आखिरी क्लॉज पढ़ देता हूँ, हो सकता है मेरी समझ से बाला हो। उसमें लिखा हुआ है जी कि नो जज ऑफ द सुपीरियर जुडिशरी शैल रेंडर सपोर्ट इन एनी मैनर whatsoever, including taking or administering oath in violation of the oath of office prescribed in the 3rd schedule to the Constitution, to any authority that requires power otherwise than through the modes envisaged by the Constitution of Pakistan. Fundamentally clear है कि आइन आपको और कोड ऑफ कंडक्ट बार कर रहा है कि इस किस्म का कोई बंदा अगर आपके पास आए तो आप उसको कहें कि चलता हो, नहीं तो नोटिस करो। और उसके बाद जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है उसके दरवाजे अंदाज से लिखा हुआ है कि आपने आइन की पासदारी करनी है और अपना काम बिला खौफो खतर करना है। सर इस तो अलावा तो मेरा वालदैन भी इससे ज्यादा गाइडलाइन नहीं। तलत भाई बड़ी आइडियल सिचुएशन की ये गुफ्तगू नहीं, ये जो है ना कोड ऑफ कंडक्ट, ये कोड वो फरमा रहे हैं कि कंडक्ट इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बहाली के बाद नया बना है और बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। बहुत सारी चीजें इसमें वो डाली गई हैं जो पहले नहीं तो मेरा मानना ये है कि जब इस किस्म का अभाम ना हो तो अभाम के नाम के ऊपर जब आप दोबारा से गाइडेंस सीख करें तो उसका क्या मतलब होगा? इसमें तो आपको एम्बिग्यूटी नजर आती है। मेरे लिए तो क्लियर है इसका मतलब है जुडिशियल पॉलिटिक्स में एक चीज, और दूसरी चीज सर मैं एक बात मैं सजेस्ट करना चाह रहा हूं। देखिए हाई कोर्ट के जज डायरेक्ट इंडक्ट हो जाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो इम्तिहान देकर आते हैं। अब ये तरीका है, ये फैमिली फ्रेंड्स चैम्बर फ्रेंड चैम्बर के जो है एसोसिएट्स उनको करा कर लेकर आते हैं। ये नीचे से ऊपर बंदा आता नहीं है, कोई एलिवेट होता नहीं है। एक चीज ये है। दूसरी चीज प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने कांस्टेबल भी आजकल भर्ती करना है ना तो वो भी एनटीएस का टेस्ट देगा। ठीक, तो जनाब हाई कोर्ट का जज डायरेक्ट आ जाता है। यार खुदा का खौफ करो, कोई इसके जुडिशियल रिफॉर्म्स करें, आपको वे फॉरवर्ड करें, और इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए कि इनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है या नहीं। कोई धरनों के बाद अपने जनाब बाहर के अंदर बुला रहे हैं, बाहर का क्या है? मुझे वापस जाने दे। तो क्या इस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर हिदायत वाज़े मौजूद नहीं है कि जज साहबान ने क्या करनी है? आई जस्ट वांट टू गेट योर सेंस ऑफ इट। नहीं, हिदायत बिल्कुल वाज़े तौर पर मौजूद है। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब ने जब रावलपिंडी बार से खिताब करके वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे लाई तो उसमें सिर्फ एक ही उन पे था, कदगन थी कि आपने ये काम जो है वो अपने चीफ जस्टिस को लिखना था, जो उन्होंने लिखा भी, आज भी वो कहते हैं मैं लिखा था, तो आपने लिखना था, तो उनको उन्होंने देखना था, आपने वहां नहीं जाना था, तो उनको उन्होंने निकाल दिया, रिमूव कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि फेयर जो ट्रायल नहीं हुआ। अब इन जजेस ने लिखा है, अब हम उस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को नहीं लिखना था, खत लिखना था। मेरा ये ख्याल है कि चीज़ें आइडियल नहीं है। ये जो हम पढ़ रहे हैं उनका ओथ डेफिनेटली, और उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो डेफिनेटली वो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आइडियल नहीं है। अच्छा, इसमें क्या इजाफा चाह रहे हैं? रिपोर्टिंग में वो क्या इजाफा चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस उनको क्या मजीद बताएं या जजेस उनको क्या मजीद बताएं कि उन्होंने करना क्या है? वो लिखा हुआ है आपने क्या करना है, आपने अपना काम करना है। I'm just trying to understand. मैं आपको बताऊं कि एक साल के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बीसीओ ऑर्डर्स की सरेआम खिलाफ वर्जी की इस्लामाबाद इंतजामिया ने एक डीसी के खिलाफ बड़ी मुश्किल से एक कंटेम्प्ट शुरू हुई और वो कहीं पहुंची और उसकी सजा जो मुअत्तल हो गई। इसके अलावा एक पर भी नहीं हुआ, सरेआम खिलाफ वर्जियां होती हैं। उसमें से किसी मसला ये है जिस तरह की बात पाशा साहब कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आप सुबह से शाम तक फिर कंटेम्प्ट्स ही करते रहें और हर इदारे के सरबराह के शुरू कर दें। मुलाकात की आपने तमाम एप्लीकेशंस एंटरटेन करनी है, आज फलां करना है, आज फलां करना है। इवन के अडियाला जेल के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट है, मुलाकात नहीं हो सकती। तो वहां पर जज साहब फरमाते हैं कि जी आप जो है ऑनलाइन मुलाकात करवाएं उनकी। वो जो ऑनलाइन मरीम नवाज ने जिसको पायलट प्रोजेक्ट जो भी इफ्तिताह किया था कोट लखपत जेल लाहौर का, वो फॉर द फैमिली था, वो उन वकीलों के लिए नहीं था जिन्होंने सियासी मशावरत करनी थी। कन्विक्ट आदमी है, जेल। आपका पॉइंट ये है कि अगर आप इन मामलात के ऊपर वक्त सर्व कर सकते हैं, तो अगर आप इन मामलात पर वक्त सर्व कर सकते हैं, तो आप जब अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे थे जी, उस वक्त आपने इतने अहम मामलात के ऊपर
اپنا رد عمل کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال تو ہوگا نا سپریم کورٹ کے سامنے. بالکل یہ تو یہ گھما کے پھر ان ججز کے پاس سوال آئے گا، کیا ہوگا؟ بالکل یہ ایک بیسک کویسچن ہے کہ آپ نے جو واقعات اس خط میں بیان کیے ہیں کلاز 8 تو ثاقب نے بیان کر دیا جو اس خط کا حصہ نہیں ہے کہ 20 وائلیشنز ہوئی ہیں. میں جرنلسٹ انفارمیشن کی بنیاد پر یہ سر آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. اچھا اگر 20 ہوئی ہے نا، میٹنگز میں ایک بات کرتا ہوں، اگر ایک کا بھی معاملہ ٹیک اپ کر لیتے تو باقی 19 نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان معاملات کے حل کے لیے ودن جو جوڈیشری ہائی کورٹ کی ان کی میٹنگز ہوتی ہیں. اچھا میں بار لوور کر دیتا ہوں ثاقب جی، مجھے بڑی خوشی ہے، میں تو اپنے جو دوست ہیں جو حقیقی جرنلسٹ ہیں آپ جیسے اور آپ جیسے جو کورٹس کور کرتے ہیں، میں ان کو بڑا مداح ان کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں. اگر آپ کے علم میں ہے کہ 20 یہ واقعات ہوئے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ جج صاحبان جو ہیں نہیں واقعات نہیں، میٹنگز ہوئی ہیں ود ان. نہیں آپ نے بتایا نا کہ یہ جو وائلیشن آف کورٹ آرڈرز ہیں، آئی وش کہ وہ ڈاکومنٹ کر دیتے، آئی وش کہ اس خط کے اندر ڈاکومنٹ کر دیتے، اتنی بہادری تو دکھاتے. ہمیں تو ہمیشہ وہ قلم والوں کو بتاتے رہتے کہ آپ نے کیا کرنا، تو ایک تحریر کر دیتے. اس میں تحریر نہیں کیا گیا. ول دیٹ بی این ایشو کورٹ کے سامنے کہ ایویڈنس کیا ہے، آپ نے کتنے الزامات لگائے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جن پہ الزامات لگا رہے ہیں وہ بھی انڈیا کے اندر تو نہیں بیٹھے ہوئے جی، وہ تو پاکستان کے اندر ہی بیٹھے ہوئے نا. بالکل ٹھیک آپ کی طلعت بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں ویسے تو یہ پرائمری ڈیوٹی ہے ججز کی کہ فار ڈسپنسیشن آف جسٹس آپ نے بالکل اپنی آزاد منش کو شو کرنا ہے، آپ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، آپ نے ایک ایسا فیصلہ دینا ہے جو آئین اور قانون کہتا ہے، چاہے باہر قیامت ہی کیوں نہ آ جائے. جج کا کنڈکٹ تو یہ ہونا چاہیے. لیکن بعض اوقات پاکستان کی عدلیہ اس کے اندر بہت سارے محرکات ہوتے ہیں، اس کے اندر منورنگ بھی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، ان چیزوں کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہاں پاشا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کے پاس اختیار ہے. اگر کوئی شخص آتا ہے کہ جی آپ ایسے فیصلہ نہیں ایسے کر دیں تو آپ اس کو اسی وقت اس کے خلاف پروسیڈنگ کریں. بالکل میرا پروڈیوسر چیخ رہا جی کہ پروگرام ختم ہو گیا، لیکن میں نے آپ سے یس اور نو میں جواب دینا ہے. ان حالات کے پیش نظر جس میں جج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے ہاتھ بننے نے، آپ اپنا کیس لے کے جائیں گے ان کے پاس؟ بالکل نہیں، ان کو ریزائن آپ لے کے جائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ لے کے جائیں گے؟ نہیں بالکل لے کے جانا چاہیے. نہیں سزا یہ نہیں ہے، ان کی سزا یہ نہیں ہے. اگر کوئی چیز ریکارڈ میں لائیں ہیں تو ان کو آپ جو ہے وہ خاموش کرا دیں. میرا خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کام ہی نہیں کر پا رہے، آپ لے کے جائیں گے؟ نہیں، وہ مطلب وہ کچھ چیزیں ریکارڈ پہ لائے ہیں تو ان کا مطلب یہ نہیں کہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وہ تو خط میں بھی انہوں نے لکھا ہے، بالکل لے کے جائیں گے. خط میں بھی جو سینیریو ہے اس سینیریو میں لکھا ہے کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور شوکت عزیز صدیقی صاحب جتنے کم کمزور ہیں، بہادر نہیں. خط میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمارا امپریشن سوسائٹی میں یہ جا رہا ہے کہ ہم کمپرومائز سوسائٹی، ہمارا امپریشن خراب ہو رہا ہے، پرسیپشن یہ. لیکن اس کی بنیاد تصحیح کے لیے اس کی بنیاد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتظامی معاملات سے جوڑی ہے، انٹیلیجنس ایجنسی سے نہیں جوڑی. I have to leave it there. بہت شکریہ، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ.